نماز قضا کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، خوفناک ترین جرم۔ احادیث مبارکہ میں اگر میں عرض کروں تو امام احمد نے، امام مسلم نے روایت نقل کی ہے، عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل وبین الکفر ترک الصلاۃ وقال بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ابو داؤد والنسائی۔ اور عن بریدہ مرفوعا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، بندے کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان، جن میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس وغیرہما کا مذہب یہ ہے کہ بلا عذر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ائمہ میں امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابن مبارک کا بھی یہی مذہب ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ عن عبادۃ ابن صامت قال اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع خصال فقال لا تشرکوا باللہ شیئا وان قطعتم او حرقتم او صلبتم ولا تترکوا الصلاۃ متعمدین فمن ترکہا متعمدا فقد خرج من الملۃ ولا ترکبوا المعصیہ فإنها سخط اللہ ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطایا کلھا۔ رواہ طبرانی، امام طبرانی نے نقل کیا جی۔ اور یہ مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے، حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں فرمائی ہیں جی، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یا تم جلا دیے جاؤ یا تم سولی چڑھا دیے جاؤ۔ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ چوتھی یہ شراب نہ پیو کیونکہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث، سب برائیوں کی جڑ ہے۔ عن معاذ بن جبل قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت ولا تعقن والدیک وان امرک ان تخرج من اہلک ومالی ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فان من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ ولا تشربن خمرا فانہ رأس کل فاحشہ وإیاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ وإیاک والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصاب الناس موتا فاثبت وأنفق على أهل
من قولک ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفہم فی اللہ۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ دوسری، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، گو وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ تیسری، فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ غضب اور قہر نازل فرماتا ہے۔ لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی تیرے مر جائیں۔ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ بھاگنا، اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ اس کو امام احمد نے، امام طبرانی نے نقل کیا۔ نماز کو چھوڑنے والا جان بوجھ کر، اللہ اکبر، مسلمان جو ہے نا جی، مسلمان وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ 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 کہنا بڑا آسان ہے، اللہ کی ماننا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اللہ کہنا بڑا آسان ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں نہیں۔ اللہ کو مانتا ہے وہ تو جب ہی پتہ چلے گا نا اللہ کی مانتا ہے یا نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان ہے جی، میں حضور کی حرمت پر میں اپنی جان نچھاور کر دوں گا، یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ حضور پر میری جان قربان ہے، حضور کی ماننا بڑا مشکل ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر بالخصوص میں ابھی فی الحال دیگر موضوعات میں نہیں جا رہا، جو عرض کر رہا ہوں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، عن نوفل ابن معاویہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فأتته صلاة فكأنما وطر أهله وماله، رواہ ابن حبان فی صحیح۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ جو بندے جان بوجھ کے نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز کے نزدیک ہی نہیں جاتے، مسجد ساتھ بھی ہو تب بھی نہیں پڑھتے، کوئی دعوت بھی دے دے تب بھی نہیں پڑھتے، تو وہ کس کا نقصان کرتے ہیں؟ اللہ کا نقصان کرتے ہیں؟ وہ کس کا نقصان کرتے ہیں؟ مولوی کا نقصان کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ مولوی کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ۔ نماز مولوی دی ہے، مولوی نے پیو دی ہے؟ نماز اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، ذکر اللہ کا ہے، نہیں کر رہا وہ تو بابا کس کو جواب دینا ہے؟ تُنے کس پر احسان کرنا ہے؟ ہمارے اوپر احسان نہیں، ہمیں جواب نہیں دینا، جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب القبائح۔ بعض بندوں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر ایک نماز کا وقت نکال کے اگلی نماز کے وقت دونوں اکٹھی پڑھ لینا، جان بوجھ کے اوہ اچھا یار پڑھ لیتے ہیں، اگلی دفعہ جا کے اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے ایسا کیا اس نے گناہ کبیرہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عن عبداللہ ابن عمرو عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر صلاة یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامت ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامت مع فرعون وحامان وابی بن خلف۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نماز کا آپ نے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، منافقین کے سردار کے ساتھ ہوگا۔ قال بعضهم ورد في الحديث ان من حافظ على الصلاة اکرم اللہ تعالی بخمس خصال يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطي الله كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق ويدخل الجنة بغير حساب ومن تهاون عن الصلاة عاقبت الله ب15 عقوبة، 5 في الدنيا و3 عند الموت و3 في قبره و3 عند خروجه من القبر، فأما للواتي في الدنيا فالأولى تنزع البركة من عمره يموت ذليلا، والثانية يموت جوعا، والثالثة يموت عطشا ولو سقي بحار الدنيا ما بري من عطشه أضلعه، والثانية يوقد عليه القبر نارا فيتقلب على الجمر ليلا ونهارا، والثلاثة يسلط عليه في قبره ثعبان اسمه الشجاع الأقرع، عيناه من نار وأظفاره من حديد، طول كل ظفر مسيرة يوم كل الميت فيقول أنا الشجاع الأقرع، وصوته مثل الرعد قاسع يقول أمرني ربي أن أضربك على تضييع الصلاة الصبح إلى بعد طلوع الشمس۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا ٹائم ہوا، نماز پہ آیا، اللہ وحدہ لا شریک 5 چیزیں اس کو عطا فرماتا ہے، 5 چیزوں سے اللہ اس کی عزت کرتا ہے۔ ایک یہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامہ اس کو اب اس کے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور الحاقہ میں، سورہ الحاقہ، اس میں یہ تفصیل سے بھی ذکر موجود ہے۔ چوتھا یہ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ 5ویں بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ اس کو 15 طریقوں سے عذاب دے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتے 15 طریقوں سے، دیکھو نا جی، نماز بھی نہ پڑھنا اور دعوی ولایت بھی کرنا، ہاں میں ولی ہوں، گندا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، ننگا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب جو اللہ عذاب دیتا ہے بے نمازی کو، ان میں سے 3 طرح کے عذاب اللہ موت کے وقت، 5 طرح کے عذاب اس کو اللہ دنیا میں، اور 3 طرح کے قبر میں، اور 3 طرح کے قبر سے نکلنے کے بعد۔ جو دنیا کے 5 وہ یہ ہے، پہلا اس کی زندگی میں اللہ برکت نہیں رکھتا، دوسرا یہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ہر عبادت کا ایک نور ہے، رنگ سفید ہو یا سانولا، رنگ گورا ہو یا کالا، چہرے پر عبادت کا نور ہوتا ہے۔ چہرے پر اللہ رسول کا ذکر کرو، پڑھو، وہ نور تو ہے نہیں۔ قرآن خود نور ہے، اس کا اپنا دعویٰ ہے میں نور ہوں۔ اللہ کا ذکر نور ہے جی، وہ ذات خود نور علی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ہاں جی،
تو جب ہر وقت نور کے رابطے میں وہ رہے گا، دل بھی منور ہوگا، چہرہ بھی منور ہوگا۔ جب اس رابطے میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ چہرے سے اللہ نے نور کو چھین لیا۔ بے نمازی کی سب سے پہلی سزا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے، دوسری سزا چہرے سے نور ہٹا دیتا ہے، زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا یہ نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بڑی خطرناک سزا ہے۔ نیکی کی اجر ضائع ہو گیا، نیکی کی اجر ضائع ہو گیا۔ نیکی کر کے اللہ اس کو کہتا ہے اب جتا، اس کو جتا، شاباش، اب دکھاوا کر، دکھاوا کر، ضائع ہو گئی۔ نیکی کروا کے اللہ ضائع کروا دیتا ہے۔ چوتھا یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی بے نمازی کی سزاؤں میں، بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں یہ، اللہ اکبر، کوئی نیک آدمی دعا کرے، اگر نیک آدمی سے بھی بے نمازی دعا کروائے گا اللہ اس کی دعا میں سے اس کا اثر ختم کر دے گا، استحقاق ختم کر دیتا ہے۔ جاؤ جتنے مرضی ولیوں سے، پیروں سے دعا کرواتے رہو، کوئی قبولیت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پانچویں یہ ہو گئی، موت کے وقت تین عذاب یہ ہیں۔ پہلا، اللہ ایسے بندے کو ذلیل کر کے مارتا ہے، ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا۔ دوسرا، بھوکا پیاسا کر کے اللہ اس کو مارے گا۔ شدت موت میں اتنی اللہ اس کو پیاس لگائے گا، اتنی پیاس لگائے گا، وہ چاہے سارا سمندر ہی کیوں نہ پی جائے، اللہ اس کی پیاس نہیں بجھنے دے گا۔ موت کے وقت یہ ابھی جو سکرات کا عالم طاری ہوگا، یہ اس وقت کی کیفیت ہے۔ جب پھر وہ قبر میں جائے گا، قبر اس کی اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر اللہ ایسے کر دے۔ آجا کاکا۔ تیسری، ایک قبر میں اللہ اس کے اوپر سانپ مسلط کرے گا، اور جس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح، اور وہ یہ کہتا ہے مجھے میرے رہتے تجھ پر مسلط کیا گیا ہے، جب تک میں ہوں مجھے تیرے اوپر مسلط کیا گیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے طلوع فجر تک میں تجھے عذاب دوں، اور صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک تجھے مارے جاؤں، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک تجھے مارے جاؤں، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک تجھے مارے جاؤں، مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک تجھے میں مارے جاؤں، اور صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک میں تجھے مارے جاؤں۔ اور وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جائے گا۔ وہ
جب مارتا ہے ایک 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ قبر سے نکلنے کے بعد کہ 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالی جل شانہ کا اس پر غصہ اور جلال اور قہر ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل 14 ہوئے، اور 15واں میزان ہے جی۔ میزان 15واں ہے جس میں اللہ اس کو ناکام کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی جائیں گی۔ پہلی سطر، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ دوسری سطر، یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ ناراض اور غضبناک ہے۔ تیسری سطر، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اگر اسی مضمون کو لے کے چلوں تو بہت لمبا ہو جائے گا، آگے چلتے ہیں۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ میری امت پر ایسا بھی آئے گا، یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر الدنیاہم، لوگ مسجد میں بھی دنیا کی باتیں کریں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں سے اللہ کو کوئی واسطہ نہیں، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے والے اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کرم نہیں فرمائے گا، اور نہ وحدہ لا شریک کو ایسے بندے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں